الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں نے مسائل کا آغاز کیا، کل کچھ فضیلتیں بیان کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ آج مزید کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا فوائد ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مسائل کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے زکوٰۃ کے انکار کرنے کی وجہ سے ان سے اعلان جنگ کیا تھا اور ان سے جہاد کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہاں بات قابل غور ہے کہ اس کو یاد رکھیے، میں یہ نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منکر زکوٰۃ سے جنگ کا اعلان کیا نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ان سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو آج ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں یا کوئی بدعقیدہ قسم کا شخص ہے تو آپ اس سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو کیوں اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہ قادیانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی تو بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہے نا۔ تو یاد رکھیے، کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے جو لوازمات اور ریکوائرمنٹس اور مطالبے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا نا کہ آپ ان سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ یہ نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرنا چھوڑ نہیں دیتے۔ مطلب کیا کہ نماز کو بھی فرض جانیں تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی فرض جانیں، اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے اس جملے نے میرا کانسیپٹ کلیئر کر دیا اور میں صدیق اکبر کے نظریے پر قائم و دائم ہو گیا۔ تو اب جناب زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، جو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، جائز جانتا ہے، فرض جانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ جتنے عرصے تک اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی صاحب استطاعت ہو جانے کے بعد تو اب اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ زکوٰۃ رحمت الہی کی برسات کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا تقوی اور پرہیزگاری کی دولت حاصل کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا مالی طور پر کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اچھے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دلجوئی ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے جو غریب ہے، تنگ دست ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی
تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی زکوٰۃ اس تنگ دست مسلمان کے ہینڈ اوور کر دی، اس کو دے دی، تو بتائیے اب وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا کہ نہیں کریں گے؟ تو اب فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے، اور مسلمان کو خوش کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب جناب مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ فضیلت کے باعث ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے کسی شخص کو ایک بہتر انداز میں خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، بری صفات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، بخل، لالچ، کنجوسی، یہ اس سے نجات ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ بندہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز تو آئے گی نا کہ یار 2.5 لاکھ روپے دے رہا ہوں میں۔ تو اب جناب جب یہ مال کی محبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ختم کی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر مال پیش کیا جاتا ہے نا راہ خدا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخل اور کنجوسی کی نحوستوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سخی اور غنی ہونے کی سخاوت اس کو دولت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کا مال جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ جناب زکوٰۃ آپ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو دیگر مصیبتوں سے محفوظ فرما لے گا۔ بیماری کی وجہ سے پیسے لگ گئے، چوری ڈکیتی کی وجہ سے پیسے ضائع ہو گئے، تو ان شروں سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو صاحب استطاعت ہو جانے کے بعد جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ فرما لے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو زکوٰۃ کی تعریف سماعت فرما لیجیے کہ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقررہ کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، تو ایسے شخص کو مال دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مال پاک ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ نفس آپ نے سنا ہوگا، مال نفس کو پاک کر دینا، اسی طرح تزکیہ مال زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ میں سے مال نکال لیا تو اب آپ کا مال پاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، جب کسی شے میں سے میل نکال لی جاتی ہے تو وہ شے پاک اور صاف ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اچھا، اس سے پہلے زکوٰۃ کی اقسام۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ کی 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ آپ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 مال کی زکوٰۃ، اور نمبر 2 افراد کی زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ تو جو ہم پیسے کے ذریعے زکوٰۃ دے دیں یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ افراد کی زکوٰۃ کیا ہے؟ افراد کی زکوٰۃ ہے جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں نا، یہ فرد کی زکوٰۃ ہے، افراد کی زکوٰۃ ہے۔ اب مال کی زکوٰۃ جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں۔ پہلی قسم ہے سونے یا چاندی کی زکوٰۃ، دوسری قسم ہے مال تجارت، مویشی یعنی کہ جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو یہ مویشی کہلاتے ہیں۔ مال تجارت اور مویشی، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ جو ہے یہ دوسری قسم ہے۔ تو اب مال کی زکوٰۃ یہ 2 قسم پہ ہو گئی، ایک ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور دوسرا ہے مال تجارت، خرید و فروخت کا سامان آپ کی شاپ پہ جو رکھا ہے، آپ کے گودام میں، آپ کی فیکٹری میں جو رکھا ہے وہ مال تجارت ہو گیا۔ مویشی، مویشی جو ہے یہ بکریاں، جن کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اونٹ ہوتے ہیں، گائیں ہوتی ہیں بہت ساری، تو ان کو مویشی کہا جاتا ہے۔ لیکن شہر میں ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس مویشی اتنے نہیں ہوتے کہ جن پر زکوٰۃ ہو، تو اس پر ہم گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ تو مال تجارت اور سونے چاندی پر زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں جو میں آپ کی خدمت میں ہی بتاتا ہوں۔ ہر مسلمان، مطلب زکوٰۃ جس پر فرض ہوگی تو وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو،
آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو، غلام تو ویسے بھی اب نہیں ہوتے، تو عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ایسا عاقل بالغ مسلمان جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کون سی شرائط؟ فرمایا کہ نصاب کا مالک ہو۔ شریعت نے ایک نصاب متعین کیا ہے، ایک نصاب مقرر کیا ہے، اس نصاب کا جو مالک ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نصاب نامی ہو۔ نامی کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت کروں گا میں۔ تیسری شرط ہے نصاب اس کے قبضے میں ہو، اس کے پاس موجود ہو۔ چوتھی شرط ہے نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے کہ نصاب دین یعنی قرض سے فارغ ہو، قرض کے علاوہ جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پر کوئی قرض نہ ہو۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر پورا 1 سال گزر جائے۔ تو یہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی کہ نصاب کا مالک ہو۔ شریعت کی طرف سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ نصاب متعین کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، اس نصاب کا جو مالک ہوگا تو اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب نصاب کا مالک کیا ہے اور نصاب کسے کہتے ہیں؟ کتنا نصاب ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا، یہ بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے ہے 7.5 تولہ سونا، صرف اگر سونا ہے تو صرف 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اس سے زائد ہو تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا سونا نہیں ہے تو کیا ہو؟ چاندی ہو۔ چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی۔ اچھا اگر چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، تو اب اس کے پاس اگر مال تجارت ہے یا رقم ہے، روپیہ ہے، کرنسی نوٹ اس کے پاس موجود ہیں، تو اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر روپیہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اگر روپیہ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس مال تجارت ہے۔ مال تجارت آپ لوگوں کی شاپ ہے، کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری ہے، گودام ہے، وہاں جو آپ کے پاس مال رکھا ہوتا ہے جو بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے آپ نے، اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ تو اب یہ مال جو ہے یہ اتنا ہے کہ جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ رہی ہے، یا پھر حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کچھ اتنا سامان ہے کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اب ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی مزید وضاحت سماعت فرمائیے۔ اگر صرف اور صرف یہ سمجھ لیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، صرف اور صرف سونا ہے کسی کے پاس، تو اگر 1 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ 7.5 تولہ اگر صرف اور صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر سونا نہیں ہے تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ چاندی۔ چاندی اگر ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس پر، اچھا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے تو اب 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہونی چاہیے۔ رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر کتنی ہے؟ آج کے دور میں اس سال 52.5 تولہ چاندی کی رقم تقریباً 1,15,500 روپے ہے۔ آپ سمجھ لیں 1,16,000 روپے کر لیں، چلیں لم سم، تو 1,16,000 روپے اس کے پاس موجود ہوں گے تو اب یہ نصاب اس کا مکمل ہو گیا۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو اب دیکھے گا کہ گھر میں کچھ کاڑ کباڑ پڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ فضول چیزیں، آپ کے گھر میں کچھ اسٹور ہوگا، اسٹور میں فضول چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی، اب وہ کاڑ کباڑ ہوگا، وہ اگر بالفرض کاڑ کباڑ اتنی حد تک ہے کہ جناب اس کی رقم 1,16,000 روپے تک پہنچ گئی ہے تو اب اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ تو ہو گیا الگ الگ میں نے آپ کو بتایا، لیکن اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے تب تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس 40 تولہ چاندی ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ۔ اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے
1 تولہ سونے کی رقم آپ کو پتہ ہے کیا چل رہی ہے آج کل؟ کسی کو پتہ ہے؟ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، ایسے ہی نا؟ تو 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً 1 تولہ سونا چل رہا ہے، تو 2 لاکھ ہوگا، تو 2 لاکھ کے قریب 1 تولہ سونا چل رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے 2 لاکھ کی رقم جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے، لیکن کیونکہ 1 تولہ صرف اور صرف سونا ہے تو اب چاہے 1 تولہ سونا 1 کروڑ کا بھی ہو جائے، 1 تولہ سونا 1 کروڑ کا بھی ہو جائے تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف سونا ہے نا تمہارے پاس، تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا شریعت کا نصاب سونے کے حساب سے مکمل نہیں ہوگا۔ اب 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 5-10 ہزار روپے کرنسی نوٹ بھی آ گئے، تو اب مجھے بتائیے نصاب مکمل ہو گیا چاندی کے حساب سے یا نہیں؟ ہو گیا، کیونکہ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 1,16,000۔ 1 تولہ سونا تھا، صرف سونا تھا تو زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں تھا، لیکن اب 2 جنس سے ملی، سونا تو ویسے ہی 2 لاکھ کا تھا 1 تولہ، اس کے ساتھ آپ کے پاس 5,000 روپے مل گئے۔ اب 2 جنس سے ملی تو ویسے ہی وہ رقم زیادہ تھی، لیکن 5,000 روپے مل گئے تو اب رقم 2 جنس سے مل کر زیادہ ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں زکوٰۃ ہوگی، اب زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس تھوڑا سا سونا تھا، تھوڑا سا سونا سے مراد 1 تولہ سونا تھا، 1 تولہ چاندی تھی، ویسے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم 1,16,000 روپے ہے، لیکن سونے کے ساتھ اگر چاندی مل گئی، اب ملنے کے بعد 2 جنس ہونے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر یہ رقم ہے اس کی مالیت یا نہیں۔ اگر ہوگی تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں سیدھا سا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف سونا ہے تو زکوٰۃ تب ہوگی، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس روپیہ ہے یا مال تجارت ہے تو اب آپ سونے کے حساب سے نہیں دیکھیں گے، اب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس روپیہ جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی ہے بتائیے؟ 1,16,000۔ تو آپ کے پاس جب رقم ہے تو 1,16,000 روپے ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ سارا پیسہ ہو، پیسہ بھی جو آپ کے پاس ہے نا، جو زکوٰۃ اس پر کب ہوگی؟ کسی کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس کے بیچارے کا گھر کا خرچہ ہی اتنا زیادہ ہے، گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد اس کے پاس بچتے ہیں صرف 50,000 روپے، تو اب 50,000 پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو پیسے آپ کے پاس جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے نا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے تو آئے، 2 لاکھ روپے پیسے آ گئے، لیکن آپ کو راشن بھی لے کر آنا ہے، بجلی گیس کا بل بھی دینا ہے، اور جناب بچوں کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سارے خرچے نکالنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس رقم کتنی بچی ہے۔ اگر اب رقم آپ کے پاس 1,16,000 روپے سے زائد ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر حاجت اصلیہ میں ہے، پہننے کے کپڑے حاجت اصلیہ میں ہیں، سواری، علم دین حاصل کرنے کے لیے متعلق کتابیں، اسی طریقے سے آپ کے پیشے اور آپ کی فیلڈ کے حوالے سے مختلف اوزار، یہ ساری جو ہے حاجت اصلیہ ہیں، ان کی آپ کو ضرورت ہے نا، تو ان کی ضرورت ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ضرورت کے علاوہ جو سامان ہوگا ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے ضمناً یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے پاس پلاٹ تھا، پلاٹ جو ہے یہاں پر ابھی مال تجارت کے حوالے سے بھی آئے گا کہ پلاٹ آپ نے خریدا اور اس نیت کے ساتھ خریدا کہ یار میں کبھی ضرورت پڑی نا تو اس میں رہوں گا بنا کر،
تو اب وہ پلاٹ آپ کا 10 کروڑ کا بھی ہو، 10 سال تک بھی رکھا رہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہمارے سے بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت وہ میرا فلاں پلاٹ ہے، اتنے دنوں سے وہ رکھا ہوا ہے، اتنے سالوں سے میں نے اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو اب سوال ان سے یہی کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے پلاٹ کس لیے لیا تھا؟ بیچنے کی نیت سے لیا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، رہنے کی نیت سے لیا تھا، کبھی بچے بڑے ہوئے یا مجھے ضرورت پڑی تو میں جا کر بنا کر وہاں پر رہوں گا، یا کبھی ضرورت پڑی تو اس کو بنا کر کرائے پر اٹھا دوں گا۔ تو اب ان تمام صورتوں میں وہ پلاٹ آپ کا کروڑوں روپے کا بھی ہو تو 10 سال تک بھی پڑا رہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا تھا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو بیچوں گا، ابھی خرید رہا ہوں، پیسے بڑھیں گے تو اس کو جیسے ہی پیسے زیادہ ہوں گے اور اس کو بیچ دوں گا، تو اب بیچنے کی نیت سے خریدا تو اب یہ پلاٹ آپ کا کیا بن گیا؟ مال تجارت، مال تجارت بن گیا۔ اب اس پر آپ سال جیسے ہی گزرے گا تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ نے خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، یہ بھی مسئلہ سماعت فرمائیے، بیچنے کی نیت سے خریدا تھا تو مال تجارت ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں یار لوکیشن اچھی ہے، جگہ اچھی ہے، تو لہٰذا اس کو میں بیچوں گا نہیں، بلکہ اس کو اب کچھ ٹائم بعد بنا کر میں رہوں گا، کچھ ٹائم بعد بنا کر رہوں گا۔ اب وہ آپ نے یہ سوچا، نیت تبدیل ہو گئی، لیکن آپ رہے نہیں، 10 سال گزر گئے یا 1 سال گزر گیا، تو اب آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، تو اب نیت کے تبدیل ہو جانے کے بعد اب اس پر مال تجارت کا حکم بھی نہیں لگے گا، اب بھی وہ مال تجارت نہیں رہا۔ جب آپ نے نیت رہنے کی کر لی اور 10 سال تک بھی نہیں رہے، سوچا تھا اس سال رہوں گا یا اس سال بنا کر رہوں گا یا اس سال رہوں گا، اس سال کرتے کرتے وہ 10 سال گزر گئے، تو آپ کی اس پر 10 سال تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھے ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل مزید ڈسکس کی جائے گی اور کچھ وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کے پہلے عشرے کی کوئی خاص دعا ہو تو بتا دیجیے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، پہلے عشرے کی بھی ہے، دوسرے عشرے کی بھی ہے اور تیسرے عشرے کی بھی دعا ہے۔ تو عشرہ رحمت ہے، ابھی فی الوقت تو ذہن میں نہیں ہے میرے، انشاءاللہ میں کل آپ کو اس حوالے سے فی الفور ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا کل آپ کو۔ دوسرا سوال، وضو کی حالت میں سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ وضو کی حالت میں سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بندہ مسجد آئے یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں، اور اگر اس میں سے بدبو آتی ہے تو منہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو نماز پڑھنی ہے آپ کو تو آپ سگریٹ پئیں گے تو یقیناً یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، اور سگریٹ پینے کے بعد مسجد میں وہی بدبودار منہ لے کر آئیں گے تو یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تراویح میں امام اگر مقتدی کی دعائے معصورہ پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دے تو کیا وہ بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے سلام پھیر دے گا یا وہ اپنی دعائے معصورہ پوری کرے گا؟ دعائے معصورہ جس حد تک ہو سکے مکمل کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مکمل کرتے کرتے امام دونوں طرف سلام پھیر دے گا تو اس کو چاہیے کہ امام کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی جتنی پڑھی ہے اس نے وہاں رک جائے اور اس کے بعد امام کی پیروی کرتے ہوئے سلام پھیر دے۔ مقتدی کے ثنا پڑھنے سے پہلے امام نے قرأت شروع کر دی تو مقتدی پر کیا حکم ہوگا؟ اب یہاں پر صورت یہ ہے کہ اگر آپ عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ابھی امام نے نماز شروع ہی کی ہے اور آپ نے امام کے ساتھ نماز شروع کر لی تو اب ایسی صورت میں ثنا پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ ظہر اور عصر میں تشریف لے کر آئے ہیں اور آپ کو آتے ہوئے تاخیر ہو گئی اور آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ امام نے قرأت شروع کر دی ہوگی تو اب تو آپ اللہ اکبر کہہ کر خالی خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح مغرب میں، عشاء میں یا فجر میں آپ آئے اور آپ نے نماز شروع کری تو امام نے قرأت شروع کر دی تو اب امام کے پیچھے جب قرأت شروع ہو جائے تو خاموشی سے رہ کر، خاموش رہ کر سننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اب ثنا پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، خاموش رہنا چاہیے۔ اگر قطرات کی شکایت ہو اور کپڑے بھی خراب ہو جائیں تو کیا آدھے دھر کو دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا غسل کرنا ہوگا؟ دیکھیے قطرات کی شکایت اگر ہو اور کپڑے خراب ہو تو جتنا حصہ کپڑا ناپاک ہوا ہے وہ حصہ آپ کو دھونا پڑے گا، اور جتنے ایریے پر قطرات یا نجاست وغیرہ لگی ہے جسم کے صرف اتنا حصہ دھو لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ دھونے کے بعد پھر وضو کر لیں گے تو پاک ہو جائیں گے، غسل کرنے کی دوبارہ حاجت نہیں ہے۔ حاملہ خاتون کی طرف سے ایک فطرہ دیں گے یا ہونے والے بچے کا بھی دینا ہوگا؟
ہونے والا بچہ جو ہو چکا ہے اس کا فطرہ ہوگا، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا فطرہ نہیں ہوگا۔ حاملہ خاتون کی طرف سے اس کے جو کفیل ہے وہ جو ہے نا فطرہ ادا کرے گا۔ اگر کسی کی تراویح نکل جائیں اور کچھ رکعتیں امام کے ساتھ ملیں تو کیا جو رہ گئی ہیں اسے ادا کرنا ہوگا؟ اور اگر 20 رکعتیں پوری ہی نکل جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ امام کے ساتھ جو رکعتیں مل گئی ہیں وہ تو آپ پڑھیں گے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یا تراویح مکمل کرنے کے بعد اب باقی تراویح آپ خود تنہا پڑھیں گے انفرادی طور پر، اور اگر پوری ہی 20 رکعتیں نکل جائے تو پوری ہی 20 رکعتیں آپ انفرادی طور پر پڑھیں گے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، جماعت سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت تراویح کا اہتمام کروایا تھا اپنے دور خلافت میں، لیکن اگر کوئی جماعت سے نماز تراویح نہیں پڑھتا تو بہرحال ثواب میں تو کمی ہوگی کیونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ انفرادی طور پر اگر وہ پڑھے گا تو اس کا سنت مؤکدہ کا جو حکم ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب اس کو چاہیے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایک آدھ مرتبہ کسی نے چھوڑ دیا تو شریعت نے ناپسند جانا ہے، روزانہ ہی چھوڑتے چلے جا رہا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ کبھی ایسا ہوا کہ امام کی خود تاخیر سے آنے کی وجہ سے تراویح نکل گئی تو اب جناب وہ